اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکن بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. خداوند کریم سورہ مبارکہ سورہ اعلیٰ میں ارشاد فرماتا ہے کہ خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے خلق کیا اور پھر بالکل ٹھیک اور برابر ہر ایک کی خلقت کو رکھا. اور خداوند کریم وہ ہے کہ والذی قدر جس نے تقدیر کو معین کیا، ایک اندازے کو معین کیا، فہدا اور پھر اس کے بعد انسان کی ہدایت کی یا ہر مخلوق کی ہدایت تکوینی کی. قضاء اور قدر ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن مجید کی کچھ آیت بھی موجود ہیں اور خود روایات میں جن کا تذکرہ ہوا ہے. اور قضاء و قدر پر ایمان رکھنا بہرحال ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ایک تقدیر ہے جو خداوند کریم نے لکھی ہے، اور ایک قضا ہے، ایک حکم ہے، ایک حتمی فیصلہ ہے جو خداوند کریم نے صادر کیا ہے. البتہ اس قضاء اور قدر کو سمجھنا اتنا آسان بھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ نہج البلاغہ میں جب مولا کائنات سے کسی نے پوچھا قضاء و قدر کے بارے میں تو مولا کائنات نے جواب دیا کہ طریق مظلم، یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جو اندھیرے والا راستہ ہے، فلا تسلکو پس اس راستے پر نہ چلو، وبحر عمیق فلا تلجو اور یہ ایک عمیق سمندر ہے پس اس میں داخل نہ ہو، وسر اللہ فلا تتکلفو اور یہ اللہ کا راز ہے پس اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالو. یعنی اس کے اندر زیادہ سمجھنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. گویا ایک طریقے سے فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اتنا آسان مفہوم نہیں ہے کہ جس کو تم سمجھ سکو، لہٰذا اس کو سمجھنے میں اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالو. اور اس کے متعلق فقط تعبد کافی ہے. تعبد کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ خداوند کریم نے بیان کیا ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام نے قضاء اور قدر کو بیان کیا ہے، لہٰذا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اب یہ قضاء و قدر ہے کہ بہرحال علماء کرام نے اس کو ایک حد تک بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں بھی اپنی جو طالب علمانہ جسے کہنا چاہیے کہ میری علمی بساط ہے اس کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اصل اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے انسان کی تقدیر لکھ دی ہے، تقدیر لکھ دی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خداوند کریم نے تمام انسانوں کے بارے میں یہ لکھ دیا ہے کہ مثال کے طور پر یہ کون سی تاریخ کو پیدا ہوگا، کس تاریخ کو کیا کام کرے گا، کس تاریخ کو کیا کام کرے گا، اور کب اس کی موت واقع ہوگی. زندگی کے تمام اعمال، تمام کام ہمارے وجود میں آنے سے لے کر اور ہمارے دوبارہ اس دنیا سے رخصت ہو جانے تک خداوند کریم نے لکھ دی، یعنی تقدیر لکھ دی ہے ہماری، اسے کہا جاتا ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان کی تقدیر لکھی جا چکی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کریم نے لکھ دیا ہے کہ مثال کے طور پر ہاشم صاحب 2021 میں مثال کے طور پر جون کے مہینے میں فلاں تاریخ کو اور فلاں ڈیٹ پر اس گناہ کے مرتکب ہوں گے. جب تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ تمام اعمال کو لکھا ہے تو اس میں فقط اعمال صالحہ تو نہیں ہے. جو اعمال صالحہ انسان سے انجام پاتے ہیں وہ بھی لکھ دیے گئے ہیں، اور جو برے اعمال ہیں، خدا نخواستہ گناہ ہیں نعوذ باللہ، تو وہ بھی خدا نے لکھ دیے ہیں. تو جب اب تقدیر لکھی جا چکی ہے اور اس تقدیر کو پلٹایا نہیں جا سکتا ہے کیونکہ خدا نے تقدیر لکھ دی ہے، تو اس میں اب گناہ گار کا کیا قصور ہے؟ یعنی اگر نعوذ باللہ میں کسی گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوں تو یہ تو خدا نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ میں اس تاریخ کو اتنے بجے یہ گناہ انجام دوں گا.
اور خدا کی تقدیر کو کوئی پلٹانے والا نہیں ہے۔ تو جب میری تقدیر میں ایک گناہ لکھ دیا گیا ہے تو اس لکھے ہوئے گناہ کے اوپر عذاب کیسا، عقاب کیسا؟ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سَيَأْتِي زَمَانٌ عَلَىٰ أُمَّتِي يُؤَوِّلُونَ الْمَعَاصِي بِالْقَضَاءِ، ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا میری امت پر کہ جو اپنے گناہوں کی تعویل کریں گے قضاء الہی کے ذریعے سے، کہ یہ تو قضاء الہی تھی، یہ تو ہونا ہی تھا، مثال کے طور پر اللہ نے لکھ دیا تھا، اب اس میں ہمارا کیا ہاتھ ہے؟ جس طریقے سے واقعہ کربلا کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے اور یزید نے دربار شام میں، عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے میں یہی کہا کہ دیکھا اللہ نے تمہارے بھائی حسین کے ساتھ کیا کیا۔ اسی طریقے سے یزید نے بھی کہا کہ جو اللہ نے تمہارے بھائی حسین کے ساتھ کیا تم نے اس کو کیسا پایا؟ اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ما رأیتہ الا جمیلا، میں نے اللہ کو سوائے خوبصورتی کے اور کچھ نہیں پایا۔ تو بہرحال تو رسول خدا فرمانے کہ ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا میری امت پر کہ جس میں لوگ اپنے گناہوں کی تعویل کریں گے قضاء و قدر کے ذریعے سے، کہ یہ تو میری تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا، یہ تو قضاء الہی تھی، اب اس میں میرا کیا ہاتھ ہے۔ اولئک بریئون منی وانا منہم براء، یہ لوگ وہ ہیں جو مجھ سے بیزار ہیں اور میں ان سے بیزار ہوں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گناہوں کی تعویل اس طریقے سے کرے کہ یہ تو میری تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا، یہ تو قضاء الہی تھا، یعنی اللہ کا فیصلہ تھا، اب اس میں کیا کر سکتا ہوں، جو شخص اپنے گناہوں کی تعویل اس طریقے سے کرے تو پس میں بھی ان سے بیزار ہوں اور یہ لوگ بھی مجھ سے بیزار ہیں۔ قضاء اور قدر الہی ہے کیا؟ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ قضاء و قدر الہی کی دو تقسیم ہیں، قضاء و قدر الہی، قضاء و قدر علمی اور قضاء و قدر عینی۔ قضاء و قدر علمی کیا ہے؟ پہلے تو قضاء اور قدر کے معنی سمجھ میں آ جائے۔ قدر یعنی کسی موجود کی خصوصیات کو معین کرنا، مثال کے طور پر پانی کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ بہنے والا ہوگا، یا مثال کے طور پر پانی کی خصوصیت یہ ہوگی فلاں پانی کی خصوصیت نمکین ہوگی، فلاں پانی کی خصوصیت جو وہ مثال کے طور پر میٹھا پن ہوگا۔ تو کسی بھی موجود کی خصوصیات کو معین کرنا یہ کہلاتا ہے تقدیر، اور اس خصوصیات کے ساتھ اس کو وجود میں لے کر آ جانا یہ کہلاتا ہے قضا۔ یعنی ایک عالم امکان ہے، مثال کے طور پر ابھی میں خلق نہیں ہوا، اب جب میں خلق ہوں گا تو میں کیسا ہوں گا؟ آیا میں پتھر ہوں گا یا میں انسان ہوں گا یا میں مثال کے طور پر نباتات ہوں گا؟ کہا نہیں، یہ انسانوں میں سے ہوگا۔ انسانوں میں سے مثال کے طور پر کس کی نسل سے ہوگا، کس خطے میں ہوگا، کس کے صلب سے وجود میں پائے گا، یہ ساری میری خصوصیات ہیں۔ یہ ان خصوصیات کا تعین کہلاتا ہے تقدیر، اور ان خصوصیات کے ساتھ میرا وجود میں آ جانا یہ کہلاتا ہے قضا۔ تو قضا اور قدر پس واضح ہو گیا۔ قدر یعنی خصوصیات کا تعین کرنا، اور قضا یعنی ان خصوصیات کے ساتھ اس موجود کو وجود بخش دینا، یہ قضا کہلاتا ہے۔ اب کہا کہ قضا اور قدر علمی، قضا و قدر علمی یعنی خداوند کریم کے علم میں ہے، ازل سے خداوند کریم کے علم میں ہے کہ مثال کے طور پر 2021 میں فلاں بچہ پیدا ہوگا، اس کی خصوصیات یہ ہوں گی، وہ فلاں گھرانے سے ہوگا، فلاں کے صلب سے ہوگا، یہ ازل سے خدا کے علم میں ہے۔ یا مثال کے طور پر قیامت تک جتنے انسان خلق ہوں گے، یا انسان کو چھوڑیے پوری مخلوقات، کائنات، جو بھی جاندار خلق ہو رہے ہیں، جو بھی حیوانات خلق ہو رہے ہیں مثال کے طور پر، یا پودے اگ رہے ہیں یا درخت اگ رہے ہیں، ان کی خصوصیات وہ کن خصوصیات کے حامل ہوں گے اور کن خصوصیات کے ساتھ وہ اس ہستی میں موجود ہوں گے، یہ خداوند کریم کو علم ہے۔ بس خداوند کریم جانتا ہے کہ یہ انسان 2021 میں پیدا ہوگا، مثال کے طور پر اس گھرانے میں پیدا ہوگا، پیدا ہونے کے بعد مثال کے طور پر اس کی عمر 70 سال ہوگی، 70 سال میں سے مثال کے طور پر 15 سال بالغ ہونے کے نکال دیں، اس کے بعد مثال کے طور پر خداوند کریم کو علم ہے کہ یہ 5 سال تک میرا مطیع بندہ نہیں ہوگا، 20 سال میں مثال کے طور پر یہ میری اطاعت کرنا شروع کرے گا، نماز پڑھنا شروع کرے گا، اور پھر اس کے بعد 40 سال میں یہ کبھی پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا، مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں۔
تو یہ تمام خصوصیات خدا کے علم میں ہیں، یعنی خداوند کریم جانتا ہے، جس طریقے سے وہ روایت کہتی ہے کہ السعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ، جو شخص سعادت مند ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ میں سعادت مند ہے، اور جو شخص بدبخت ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی بدبخت ہے۔ یعنی کیا مطلب بدبخت ہے؟ یعنی خداوند کریم کو علم ہے کہ یہ بچہ جو پیدا ہوگا یہ آیا سعادت مند ہوگا یا بدبخت ہوگا، اور یہ بچہ جو ابھی اس ماں کے پیٹ میں ہے آیا یہ شقی ہوگا یا نہیں سعادت مند ہوگا۔ یعنی خداوند کریم کو علم ہے کہ یہ بچہ جو اس ماں کے پیٹ میں ہے یہ حسین ابن علی بنے گا یا یزید ابن معاویہ بنے گا، یہ خدا کے علم میں ہے۔ اب خدا کے علم میں ہونا یہ انسان کے اختیار کو سلب نہیں کر لیتا۔ بھائی اگر خداوند کریم کو علم ہے کہ 2021 میں جون کے مہینے میں فلاں تاریخ کو فلاں بجے مثال کے طور پر ہاشم صاحب جو ہے وہ یہ گناہ کا ارتکاب کریں گے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ خدا کو علم تھا میں نے اس وجہ سے گناہ کیا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بالکل اس کی مثال اس طریقے سے کہ امتحان ہونے سے پہلے ٹیچر کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا بچہ پاس ہوگا اور کون سا بچہ فیل ہوگا۔ ٹیچر ہے وہ اس کو اندازہ ہے اپنے اسٹوڈنٹ کا، تو اس کو معلوم ہے کہ یہ بچہ پاس ہوگا یہ بچہ فیل ہوگا، یہ بچہ فرسٹ آ سکتا ہے، یہ بچہ مثال کے طور پر فقط درمیانے درجے کے نمبر لے گا۔ تو کیا ٹیچر کا معلوم ہونا اگر کوئی بچہ فیل ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ میں تو اس وجہ سے فیل ہو گیا کیونکہ ٹیچر کو پہلے سے معلوم تھا کہ میں فیل ہوں گا، نامعقول سی بات ہے۔ وہ اس کو معلوم تھا اس وجہ سے کہ وہ آپ کی حرکتیں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی حرکتیں کیا ہیں، اس وجہ سے اس کو معلوم تھا کہ آپ کو فیل ہی ہونا ہے۔ لیکن آپ کے فیل ہونے کا ذمہ دار ٹیچر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ میں فیل ہو جاؤں گا تو بس مجھے فیل ہی ہونا تھا، ایسا نہیں ہے۔ تو قضا و قدر علمی یعنی خداوند کریم کو ازل سے معلوم ہے کہ ایک موجود کی خصوصیات کیا ہوں گی اور وہ کن خصوصیات کے ساتھ وجود پائے گا، یہ قضا و قدر علمی ہے۔ قضا و قدر عینی، قضا و قدر عینی جب خدا کا علم متعلق ہو جائے اس وجود سے، یعنی جب وہ چیز وجود میں آ جائے، تو جب وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے تو خدا نے جو تقدیر اس کے لیے لکھی ہوئی ہے وہ انہی مقدرات کے ساتھ انہی خصوصیات کے ساتھ وجود میں آتی ہے جو خداوند کریم کو علم تھا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر خداوند کریم کے علم میں ہے کہ ایک چیز وجود میں آئے گی جو جانوروں میں سے ہوگی تو وہ جانور ہی بنے گی، وہ انسان نہیں بن سکتی۔ ایک چیز وجود میں آئے گی جو مثال کے طور پر جمادات میں سے ہوگی تو وہ جمادات ہی ہوگی، وہ انسان نہیں بن سکتی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قضا و قدر کو کوئی پلٹا نہیں سکتا۔ تو اگر خدا کے علم میں ہے کہ مثال کے طور پر 2021 میں ایک آگ لگے گی جس سے پوری فیکٹری جل جائے گی، یہ خدا کے علم میں ہے، اور 2021 میں وہ آگ لگ گئی اور پوری فیکٹری جل گئی، کیونکہ آگ کا لگنا اور آگ کا جلانا ایک غیر اختیاری عمل ہے، کیونکہ خدا نے آگ کو بغیر اختیار کے خلق کیا ہے۔ خدا نے جو آگ میں تاثیر رکھی ہے، وہ آگ جب جلتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ بچے کو جلا رہی ہے یا بوڑھے کو جلا رہی ہے، کاغذ کو جلا رہی ہے یا لباس کو جلا رہی ہے، گھر کو جلا رہی ہے یا جنگل کو جلا رہی ہے، آگ کا کام ہے جلانا۔ تو خدا کے علم میں ہے کہ یہ جو آگ لگے گی یہ بے اختیار، اپنے اختیار سے نہیں، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، بے اختیار مثال کے طور پر ایک فیکٹری کو آگ لگا دے گی تو وہ آگ اس فیکٹری کو آگ لگا دے گی۔ لیکن مثال کے طور پر خدا کے علم میں ہے کہ 2021 میں ایک شخص ایک کام کرے گا اپنے اختیار سے، یعنی علت میں سے ایک علت انسان کا اختیار ہے۔ اگر میں بول رہا ہوں تو میرا اختیار ہے، ابھی میں چپ بھی رہ سکتا ہوں، لیکن میں بول رہا ہوں اپنے اختیار سے بول رہا ہوں، کسی نے مجھے مجبور نہیں کیا بولنے کے اوپر۔ تو یہ جو اختیار ہے یہ خود میرے کام کی ایک علت ہے۔ میرے کام جو میں آپ کے سامنے انجام دے رہا ہوں، جو بیٹھا ہوا ہوں، اس کی بہت ساری علتیں ہیں۔ علت ارادی ایک الگ چیز ہے مثال کے طور پر، اور دوسری علتیں، ان علتوں میں سے ایک علت میرا اپنا اختیار ہے۔ تو خداوند کریم نے اس دنیا کو خلق کیا ہے اور اس مادی دنیا کو اسباب کی دنیا قرار دیا ہے۔ اس لیے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اللہ ان یجری الامور الا من اسبابها، کہ خداوند کریم نے منع کیا کہ امور جاری ہوں مگر یہ کہ ان کے اسباب کے ذریعے سے۔
تو اسباب اور مسببات کی دنیا ہے، تو ان اسباب میں سے ایک سبب میرا ارادہ اور میرا اختیار ہے۔ تو اب خداوند کریم کو علم ہے کہ یہ فلاں بندہ 2021 میں اپنے ارادے اور اختیار سے اس گناہ کا ارتکاب کرے گا، تو اب کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ خداوند کریم کو علم تھا کہ میں یہ گناہ کروں گا، اور اس علم کو خداوند کریم نے نافذ کیا، وہ نافذ تو کیا لیکن نافذ اس علم میں ایک چیز کو رکھا تھا، وہ یہ کہ آپ اپنے اختیار سے یہ گناہ کریں گے، اور اس اختیار کا وجود میں آنا وہی قضاء و قدر الہی ہے۔ آپ نے ارادہ کیا اپنے اختیار سے اور اپنے اختیار سے اس گناہ کو انجام دیا، تو یہ قضاء و قدر عینی بھی اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ جو میں گناہ کر رہا ہوں گویا نعوذ باللہ وہ خداوند کریم مجھ سے گناہ کروا رہا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا اسباب اور مسببات کی دنیا ہے، اس میں جو کام بھی ہوتا ہے اس کی بہت سی علتیں ہیں، بہت سے سبب ہیں، وہ سبب جب رونما ہوتے ہیں تو یہ کام انجام پا جاتا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔